لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم ایضاً من یہ اللہ کا بڑا فضل پیارے حبیب کے تفعیل سورہ یونس مکمل ہو گئی. آج سے ہم سورہ ہود شروع کریں گے. سورہ ہود مکی صورت ہے. اس صورت میں 10 رکوع ہیں, 123 آیتیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ پر بزرگی جلدی آ رہی ہے, آپ پر پیری جلدی آ رہی ہے. تیسرا لفظ ایک عام جسلا بوڑھے جلدی ہوتے جا رہے ہیں, سفیدی جلدی آ رہی ہے آپ پر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے سورہ ہود نے مجھے سورہ واقعہ نے مجھے سورہ اما یتساءلون نے مجھے سورہ کفرت نے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں صاف طور پر ذکر آئے گا عذاب کا, قیامت کا ذکر آئے گا. کہا یہ صورت نازل ہوئی ہیں تو مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کو اے میرے اصحاب جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو چیز میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. کہا فرمانے لگا اگر وہ تم دیکھ لو تو تم کھاؤ گے نہیں. جو چیز میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو چیز میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. کہا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ اما یتساءلون, سورہ اذا الشمس کفرت, ان سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء تھے, سردار انبیاء تھے, فخر موجودات تھے. آپ وہ نبی تھے کہ جس پر اللہ نے احسان جتایا ہے. لیکن میرے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رات کو اٹھے اور اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے. روتے رہے پیروں پر برہم آ گیا. صبح کا ٹائم ہو گیا. بی بی صاحبہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ امام الانبیاء تھے, سردار انبیاء تھے, فخر موجودات ہیں, سب چیز ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا. جب اس سورت کو پڑھتے تھے آپ روتے رہتے تھے. خوف والی آیتیں, قیامت والی آیتیں, عذاب والی آیتیں جب پڑھتے تھے روتے رہتے تھے, آپ روتے رہتے تھے.
اب تو نبی تھے، فخر انبیاء تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو رونے کی؟ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا، آپ کے درجات بلند کر دیے تھے، لیکن آپ فرماتے تھے کیا میں اللہ کا عاجز بندہ نہ بنوں؟ یہ سورہ ہود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الف لام را، الف لام را سورہ مقطعات میں سے ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورہ مقطعات وہ حروف ہیں جن کے راز و نیاز کو اللہ جانتا ہے، تحریر جانتا ہے۔ کتاب احکمت، کتاب احکمت محفوظ اور مستحکم بنا دی گئی ہے، آیاتہ جس کی آیتیں ثم فصلت ان کی وضاحت کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر جو بڑا دانا ہر چیز سے باخبر ہے اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور تم عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں نے تمہیں ان کی طرف بھیجا ہے نذیر ڈرانے والا، بشیر خوشخبری دینے والا۔ اے حبیب میں نے ان کی طرف تمہیں بھیجا ہے صرف ڈرانے والا اور خوشخبری والا بنا کر۔ آگے ارشاد فرمایا ان استغفروا، مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ اس کی طرف توبہ طلب کرو، یمتعکم متاعا حسنا، پھر وہ تمہیں لطف اندوز کرے گا، تمہاری زندگی میں راحتیں ڈال دے گا، تمہاری زندگی میں راحتیں ڈال دے گا، تمہاری زندگی میں لذتیں ڈال دے گا، تمہاری زندگی میں آشائشیں آ جائیں گی، تمہاری زندگی میں تنگی دور ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ ان استغفروا، مغفرت طلب کرو، ربکم ثم توبوا الیہ اسے توبہ کرو۔ کس چیز کی توبہ کریں؟ گناہ نہیں کریں گے، گناہ کے نزدیک نہیں جائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، والدین کا ادب کریں گے، بچوں کا احترام کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، اس طرف آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہاری زندگی کو لطف اندوز بنا دوں گا میں۔ کب تک؟ الی اجل مسمی، قیامت تک، مقررہ میعاد تک۔ کبھی تم کمزور نہیں ہو سکو گے، کبھی تمہارے پاس سے خوشحالی نہیں جائے گی۔ وَيُؤْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ اس نے نیت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندے نے نیت کی، اللہ نے لکھ دی ایک نیکی، لکھ دی ایک نیکی، اور جب کر لی 10، کر لی 10۔ اب گناہ ہے، گناہ کی نیت کرتا رہا، لکھتا نہیں ہے، لکھتا نہیں رہا، نہیں لکھتا رہا، جب تک کر نہ لے۔ جب گناہ کرتا ہے بندہ پہ رب کتنا مہربان ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ اس کا چلا گیا، پھر بھی 9 بچ گئی، پھر بھی 9 بچ گئی، پھر بھی 9 بچ گئی۔ حدیث میں یہ بھی لفظ آیا، کیا بنے گا اس بندے کا؟ اس کا ایک گناہ ایسا ہو کہ 10 کی 10 ختم ہو جائے، 10 کی 10 ختم ہو جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑا عذاب آئے گا، بڑا عذاب آئے گا، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سے۔
دل میں سکون نہیں ہے، رات کو قرار نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، چہرے پر نور نہیں ہے، چہرے پر سرور نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی نافرمان ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے گالی دیتے ہیں، بیوی گالی دے، اور کون سا عذاب آئے گا تم پر؟ اس سے بڑا کون سا عذاب ہے؟ کیا رب آ کے ڈنڈے مارے گا؟ ہیں؟ ارے بیوی کہنا نہیں مانتی، بیوی گالی دیتی ہے، بچے ادب نہیں کرتے، بچے گالی دیتے ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، چلتا ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بولتا ہے تو کھانستا ہے، کیا لے گا؟ اور کو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے؟ عذاب یوم کبیر، اللہ اللہ کی طرف بڑا عذاب آ جائے گا۔ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔